پلوں کے انداز نرالے، اسلام اپنی مرضی کا، پیغام اپنی مرضی کا، نہ کوئی گرین سوٹ، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی بچوں کو کبھی زندگی میں بتایا کہ پاکستان ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، نہ کبھی بچوں کو پاکستان دکھایا، نہ کبھی بچوں کے منہ سے ہم نے پاکستان کے بارے میں کوئی بات سنی۔ بس جی آئی ویڈیو دبئی کی شیئر کرتے ہوئے بس یاد آ گیا کہ بھی 14 اگست ہے، تو ایک پیغام جو ہے وہ دے ڈالا، اور پیغام بھی اپنی مرضی کا پیغام۔ واہ کیا بات ہے! اور ہمیشہ کامیاب لوگ جو بڑے ہارڈ ورک کر کے بڑی سٹرگل کر کے جنہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، ان کے ساتھ خود کو ملانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی رہتی ہیں ہماری پلوشہ جی، جس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ تو ہیں ایک انفلوئنسر، اور سیکھنے کو تو ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر میں ان کا اور ان کی دیورانی کا کمپیریزن کروں تو مجھے بہت 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 ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو میں جب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ چیزیں تو پلوشہ کے منہ سے ہم سننا چاہتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی پلوشہ نے آج تک ہمیں یہ چیزیں نہ دکھائیں، نہ سکھائیں، نہ بتائیں جو وہ ابھی ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے منہ سے ہم کچھ ایسے سننے کچھ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اس خاتون نے بولا، بیا نے، کہ بھئی مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی امی کا برتھ ڈے جو ہے نا سیلیبریٹ کروں اور ان کو اسپیشل فیل کرواؤں، لیکن میں وہ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میری مدر ان لا ہیں، تو میں سارے ارمان جو ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ پورے کر رہی ہوں۔ اور بڑی شاندار اس بندی نے اپنی مدر ان لا کی جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، اور وہ ہر چیز میں مجھے ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف پاکستان سے محبت، بڑوں سے محبت، بڑوں کی رسپیکٹ، پاکستان کا کلچر، ہماری ویلیوز، عید، رمضان، مطلب ہر چیز، مطلب دین اور دنیا دونوں چیزیں وہ اپنے بچوں کو ہمیں سکھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، اور وہ بار بار یہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہے کہ اگر آج ہم اپنے بزرگوں کا ادب احترام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، تو ہی ہمارے بچے یہ دیکھ کے چیزیں سیکھیں گے، اور کل کو ہمیں بھی اچھی بہویں ملیں گی، اور ہمارے بچے بھی شادی کے بعد ہماری کیئر کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے بازوؤں میں بھی دم ہوتا ہے، ٹانگوں میں بھی زور ہوتا ہے، دماغ بھی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کسی اپنی جوانی پہ بڑا مان ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ عمر ڈھلتی ہے، انسان بزرگ ہوتا ہے، اور پھر ایک بار جو ہے وہ کسی کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے، تو اس ٹائم اولاد کی بڑی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، تو وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بہویں آتی ہیں، اولاد اچھی ہے تو بہویں بھی ضرور اچھی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے۔ اور بیا کی کل والی ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کل تھی یا پرسوں 14 اگست پہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی، اس نے کہیں پر اپنی ماں کا، اپنے ابو کا ذکر نہیں کیا، اس نے وہاں پہ اپنے ساس اور اپنے جو ان کے سسر ہیں ان کی اچیومنٹ کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان سے ہجرت کی، کیا کیا انہوں نے حالات دیکھے، کیا کیا چیزیں وہاں پہ وہ چھوڑ کے آئے، کس طرح وہ ان کی جو ہجرت کی داستان تھی دل خراش داستان تھی، اور پھر جب وہ یو کے میں ان کے سسر آئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، ایک مسجد بنوائی، ان کو بہت زیادہ وہاں پہ گورنمنٹ نے اپریشیٹ بھی کیا، کچھ انہوں نے ان کا میڈل بھی دکھائے جو ان کو ملے، پھر ان کی جابز کے حوالے سے انہوں نے بتایا، تو ان کی محنت تھی تو آج ان کے بچے بھی وہاں پہ سیٹل ہیں، اور ان کے پھر ان کی بہویں جو پاکستان سے یو کے جانے کے لیے مری جا رہی تھی، ان میں سے ایک ان کی بہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بہو آتی ہے، اس کا پیغام بھی اپنے مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ آج کل لوگ اس کو ستا رہے ہیں، تو وہ پیغام ایسا دیتی ہے کہ محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، نفرتیں کم کریں، جدھر جائیں پاکستان کا جو ہے نا اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، میں جدھر جاتی ہوں پاکستانی لباس پہنتی ہوں۔ میں اس کو یاد دلا دوں، ایک ٹائم تھا جب تمہارے پاس اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے تو تم پینٹیں بھی پہنتی تھی، ٹھیک ہے، تم گوروں والا لباس بھی پہنتی تھی، ہر وقت ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، یوٹیوب پہ بھی ہم نے تمہیں کئی بار دیکھا ہے
کہ تم نے ٹراؤزر شرٹس اور مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کیوں پہنے ہیں لیکن تم پہنتی تھی, ٹھیک ہے. پھر تمہیں ماریا بی نے کپڑے دیے اور برانڈز نے تمہیں اپروچ کیا, تمہیں مفت کے کپڑے ملنے لگے, وافر کپڑے ملنے لگے, تو تم جو ہے ہو شلوار قمیض کو پروموٹ کرنے لگی, پاکستانی ڈریس کو جو ہے نا تم پروموٹ کرنے لگی. تو اس میں تمہاری کیا کمال ہے؟ کمال تو بی بی تب تھی جب تمہیں فری میں کپڑے نہیں مل رہے تھے, اور جو تمہارے پاس تھے تم وہی پہن کے اس چیز کو, اس کلچر کو پروموٹ کرتی. تمہارے گھر میں مجھے کوئی پاکستانی کلچر نہیں نظر آتا, تمہارے بچے کبھی پاکستان نہیں آئے, تمہارے بچوں کو پاکستان کے بارے میں زیرو نالج ہے, تم کس منہ سے آ کے بھاشن جھاڑتی ہو یہاں پہ. اس کے بعد ایک ٹائم تھا کہ تم نے کبھی بھی محبت کا پیغام نہیں دیا, کبھی بھی تم نے یہ نہیں کہا کہ نفرتیں مت بانٹو. تمہیں ایک کامنٹ 100 کامنٹ تمہیں آتا تھا نا, تو اس میں سے ایک تم پر کوئی تنقید کر دیتا تھا تو تم اس کی بھی چھترول کر دیتی تھی. تب تمہیں محبتیں یاد نہیں آئی. ایک بندی نے تمہارے اوپر اچھا ریاکشن سٹارٹ کیا لیکن تمہیں وہاں پہ محبتیں یاد نہیں آئیں. تم نے وہاں پہ ایک ٹولہ اس پہ چھوڑا, ایک ایسا ٹولہ چھوڑا جس نے اتنے نیگیٹو کامنٹس کیے, یہاں تک کہ اس کو ریپ کی بھی دھمکیاں دی. وہاں تمہیں محبت کا پیغام نہیں یاد آیا. وہاں پہ تم نے آ کے ایک بار اس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ اس چیز کی میں مذمت کرتی ہوں کہ ایک بچی کو تم لوگ ریپ تک کی دھمکیاں دے رہے ہو ہیں. وہ کون تھے؟ وہ تمہارا ٹولہ تھا. آ کے تم نے ایک بار اس کو جو ہے نا کنڈم نہیں کیا, اس کے خلاف بات نہیں کی تم نے, اور آج تم بیٹھ گئی ہو, اب تم پہ آئی ہے, تم پہ ریاکشن بنے ہیں, تمہاری گردن میں جو سریا تھا وہ تھوڑا سا اس میں لچک آئی ہے صرف اور صرف ریاکشنز کی وجہ سے. اور اس ریاکشنز کی وجہ سے لوگوں کو بھی تھوڑی سی عقل شعور آیا کہ بھائی جو ضروری نہیں کہ جو انفلوئنسرز ہمیں دکھاتے جائیں ہم آنکھ بند کر کے دیکھتے جائیں اور اسی کو مانتے جائیں اور انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں. کوئی ہماری بھی عقل ہے, ہم بھی ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان کی غلط چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں اور ان کو بولیں کہ یہ چیز آپ نے صحیح شیئر نہیں کی. تو اب جا کے ان کی عقل ٹھکانے آئی ہے. اور اب یہی عورت تھی, میں نے کئی ان کی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں انہوں نے ہمارے ہندو بہن بھائیوں کی انسلٹ کی ہے, ہماری سکھ برادری کے جو بہن بھائی ہیں ان کی انسلٹ کی ہے سوٹوں کے اوپر. جب وہ ان کی بات کرتی تھی ان کو پینڈو کہا جاتا تھا تو یہ خوب ان کو سامنے سے سناتی تھی. ابھی کل ہی کی بات ہے, لائیو میں کسی بندے نے ان کو کہا جب یہ رو رہی تھی کہ میری بیٹی چلی گئی میں اکیلی ہو گئی ہوں, تو اس نے صرف اس لیے بولا کہ بھئی آپ نماز پڑھو تاکہ آپ کا دل جو ہے اس کو سکون ملے گا. لیکن اس بندی نے اس کو کیا جواب دیا کہ تو نمازاں پڑھدا ہوندا نا تو ایتھے میری لائف 'چ نہ بیٹھا ہوندا, پہلے تو اپنی نماز دی فکر کر, میری نماز دی فکر نہ کر. آج یہ بیٹھ کے محبت کا پیغام جھاڑ رہی ہیں. محبت کا پیغام جھاڑنے سے پہلے نا کچھ ثابت کر کے دکھانا پڑتا ہے. جیسے تم کہتی ہو نا کہ جب بندہ کچھ بن جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پہلے نہیں جی, تو ثابت کرنا پڑتا ہے, پہلے اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے اخلاق والے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس طرح کے پیغام جاری کیے جاتے ہیں. اور جس نے کوئی مارکا مارا ہو نا وہ پیغام جاری کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. تم نے کیا ہی کیا ہے یو کے کی سڑکوں کے اوپر, تم نے ماریا بی کے دوپٹے لہرانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ابھی میں بات کر رہی تھی بیا کی, تو بیا ایک پراپر کانٹینٹ لے کے آ رہی ہے. میں بالکل بھی اس کو جلانے کے لیے نہیں بول رہی, میں صرف جو دیکھتی ہوں ٹھیک ہے میں اسی پہ بات کرتی ہوں. وہ اگر ریسپی بھی آپ سے شیئر کرتی ہے نا تو وہ مکمل ریسپی ہے. جس ٹاپک پہ بھی جس ٹاپک کو اس نے اٹھانا ہے, جس پہ اس نے بات کرنی ہے, اس کو وہ مکمل طور پہ کلیئر کرتی ہے, آپ کو فل بتاتی ہے کہ ہر چیز کی انفارمیشن وہ آپ کو دیتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ وہ یورپ میں بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. اس کے بچوں کی تربیت ایک ہی ساس کی بہویں ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے جو فادر ان لا ہیں وہ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, انہوں نے بڑا ابھی میموریز اپنے بچوں کی جو ہیں وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ جو محترمہ جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, اس نے پیغام جاری کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ابھی اس کی ساس کی برتھ ڈے گزری ہے, اس نے اپنے ٹیڑھے منہ سے اس کو جو ہے وش نہیں کیا. بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی جو ہے وہ اس کے ماموں کی جو دعوت تھی اس میں چلی گئی, یہ داماد اور یہ ساری بہنیں چلی گئیں وہاں پہ, لیکن اپنے دادا سے ملنے وہ ابھی تک نہیں گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ.
یہ تربیت ہے پلوشا آپ کی، یہ تربیت ہے، ٹھیک ہے. پیغام جاری کرنے سے پہلے نا ذرا اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنے گربان میں جھانکا کرو کہ تم خود کیا ہو، ٹھیک ہے. اگر تمہیں لوگ پسند کرتے ہیں جو تم لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں لپیٹتی ہو نا، وہ اس وجہ سے، اور وہ چسکے لینے آتے ہیں تمہاری باتوں کے، ٹھیک ہے. ادروائز تم نے ہمیں سکھایا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہم نے تم سے نہیں سیکھا. جبکہ انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا کانٹینٹ لے کے آئیں جس سے اگلے کو فائدہ ہو. تو اب بنا رہی ہے، بیا بنا رہی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. وہ کچھ صرف لائف سٹائل نہیں دکھاتی ہے، اپنے لائف سٹائل کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے، بہت ساری ویلیوز سکھا کے جاتی ہے، بڑوں کا ادب احترام سکھا کے جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا سکھا کے جاتی ہے. یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.